الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقد قال الله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. یہ صورت اعراف کا 7واں رکوع ہے. پچھلے رکوع کے اندر اور اس سے پچھلے رکوع میں جنت والوں کا جہنم والوں کو مخاطب کر کے کلام کرنا اور جہنم والوں کا جنتیوں سے مخاطب ہو کے التجا کرنا اور اعراف والوں کا دونوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور دونوں کو مخاطب کر کے گفتگو کرنا، اس کا بیان گزر چکا ہے. اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کچھ دلائل بیان فرمائے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایک لمحے کے اندر 1 سیکنڈ میں ساری کائنات کو بنا دیں اور اس جیسی ہزاروں کائناتیں اللہ تعالیٰ بنا دیں، لیکن یہ 6 دن میں بنانے میں حکمت اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ انسان کو کام تدریج سے کرنا چاہیے، جلدی نہیں مچانی چاہیے. ثم استوى على العرش، پھر اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا. عرش پر استوا کا مطلب یہ ہے، یہ استوا کے کئی معنی آتے ہیں. کسی چیز کو قائم کرنا، درست کرنا اور قابو میں کر لینا، اس معنی میں بھی آتا ہے. اور سیدھا ہونا، بیٹھنے کے معنی میں بھی یہ آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ جسم اور جسمانیات سے پاک ہیں، اس لیے بیٹھنے والا معنی لینا وہ یہاں پہ مناسب نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر غلبہ پایا. جیسے عرش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق ہے، تو جیسے جب اللہ تعالیٰ کا قبضہ اور قدرت، اللہ تعالیٰ کا اختیار عرش پر بھی ہے تو باقی ساری مخلوق پر بھی بطریق اولا ہوگا. یہ مراد نہیں ہے کہ جیسے انسان تخت پہ بیٹھتا ہے ایسے اللہ تعالیٰ بھی کوئی تخت نما چیز ہے جس پر بیٹھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے. اور جہاں پر بھی قرآن پاک میں استوا علی العرش کا لفظ آیا، 6 جگہ پہ آیا ہے. ہر جگہ پہ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے کارنامے اور جو تدبیر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا اور اللہ تعالیٰ ساتھ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں. جیسے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یغشی اللیل النہار، کہ رات کو دن کی چادر اڑا دیتے ہیں اور دن پر رات کی چادر اڑا دیتے ہیں. تو دن کو رات میں بدل دیتے ہیں، رات کو دن میں بدل دیتے ہیں. سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے تابع کر دیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرنا مقصود ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، یہ مسئلہ چونکہ پیچیدہ ہے اس لیے اس میں زیادہ لگنا بھی نہیں چاہیے. بس مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ موجود بلا مکان، اللہ تعالیٰ موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے وجود کے لیے مکان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہیں. عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے. جب اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا نہیں کیا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ اس وقت بغیر عرش کے محتاجی کے اللہ تعالیٰ موجود تھے، جب عرش کو پیدا کیا تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو عرش کی کوئی احتیاج نہیں تھی. جیسے اللہ تعالیٰ کو آسمانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو زمین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاند اور ستاروں اور باقی سیاروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی چیزوں کو پیدا کیا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے رب کو پکارو عاجزی کرتے ہوئے اور چپکے چپکے. تو یہاں پہ دعا کا طریقہ بھی بتا دیا کہ دعا کا ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو تو اکیلے جب دعا مانگ رہے ہوں خاص طور پہ تو چپکے سے آہستہ دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے دعا مانگنی چاہیے. انہ لا يحب المعتدین، وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے. حد سے بڑھنے کا مطلب ایک یہ کہ بہت اونچی اونچی آواز سے دعا مانگ رہے ہوں، اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ناجائز چیز کی دعا مانگ رہے ہوں، یہ بھی حد سے بڑھنا ہے. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، زمین پر جو اصلاح ہو چکی ہے
زمین پر اصلاح ہو جانے کے بعد اس میں فساد نہ مچاؤ۔ زمین کی اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ جب یہاں پہ انبیاء کی دعوت آئی اور انبیاء نے اسلام اور دین کو پھیلا دیا ہے، تو اس کے بعد کفر و شرک لا کر، کفر و شرک کی دعوت چلا کر یہاں پہ فساد نہ مچاؤ۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ تعالیٰ کی سے دعا مانگو۔ ادعو کا معنی دعا مانگنا بھی ہے اور عبادت کرنا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو دو صفات کے ساتھ، خوفاً و طمعا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور قبولیت کی امید رکھتے ہوئے۔ تو جو بھی عمل کر رہے ہوں نیک عمل، اس کے اندر یہ دونوں صفات ہونی چاہیے کہ عدم قبولیت اپنے اعمال کی وجہ سے، اس کا ڈر بھی ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ سے رد ہو جائے، اور اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے یہ امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاں یہ قبول ہو جائے گی اور میری بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک اعمال کرنے والوں کے قریب ہے۔ وہی اللہ ہے جو بادلوں سے، جو ہواؤں کو بھیجتے ہیں اپنی رحمت یعنی بارش کو بھیجنے سے پہلے خوشخبری سنانے کے لیے، یہاں تک کہ بادل آئے، بارش برسی، اور اللہ تعالیٰ اس بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو اللہ زندہ کر دیتے ہیں اور اس کے اندر سے غلے اور پھل پھول اور پودے اگا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک نخرج الموتیٰ، ہم مردوں کو بھی ایسے ہی زندہ کریں گے۔ جیسے مردہ زمین کو اللہ زندہ کر دیتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ مردہ انسانوں کو، بلکہ مردہ ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی عطا فرما دیں گے، اس کو دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی اس قدرت کو بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کے واقعات بیان فرمانا شروع کیے ہیں، اور ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تسلی دینا مقصود ہے ان واقعات کو بیان کر کے، کہ آپ کی بات اگر یہ مان نہیں رہے اور آپ سے ضد کر رہے ہیں اور آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ایسا نہیں ہوا کہ سارے لوگ ہی ان کی دعوت کو قبول کرنے والے ہوں، کچھ ایسے تھے جو ان کی دعوت کو ماننے والے تھے اور کچھ ایسے تھے جو دعوت کو ماننے والے نہیں تھے، نافرمان تھے۔ اسی طریقے سے ان واقعات کو بیان کر کے کفار کو، مشرکین مکہ کو اور ساری دنیا کے نافرمان لوگوں کو تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ جس طرح پہلے انبیاء کی قوموں نے نافرمانی کی تو ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اگر تم بھی انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کرو گے تو تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بیان فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا، ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور انہوں نے جا کے اپنی قوم کو یہ دعوت دی۔ سارے انبیاء کی مشترکہ دعوت یہ تھی کہ شرک سے باز آ جاؤ، توبہ کر لو۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ اگر تم نے اللہ کی بندگی اور اطاعت نہ کی تو کہیں بڑے دن کے عذاب میں تم مبتلا نہ ہو جاؤ۔ لیکن قوم کا جواب کیا تھا؟ ان کی قوم کے جو سردار تھے ان کا جواب یہ تھا، انا لنراک فی ضلال مبین، العیاذ باللہ، کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اب نبی کو اس طرح کی بد زبانی کر رہے ہیں اور نبی کا جواب کیا ہے؟ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، یہ نہیں کہہ رہے کہ تم گمراہ ہو اور تم بدماش ہو، اور جواب میں بد زبانی کے جواب میں بد زبانی نہیں کر رہے۔ تو یہ داعی کو بتایا گیا ہے کہ اگر تمہیں سامنے سے دعوت دیتے ہوئے کوئی کسی طرح کی بد زبانی کرے تو داعی کا اسلوب یہ ہونا چاہیے کہ وہ بد زبانی پہ نہ آئے۔ وہ آگے سمجھا رہے ہیں، یا قوم لیس بی ضلالۃ، اے میری قوم میں کوئی گمراہی میں تو نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں اور اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے مجھے وہ علم دیا گیا ہے جو تمہیں نہیں دیا گیا۔ تو تمہیں کیا اس بات سے تعجب ہو رہا ہے؟ ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، تمہیں اسی بات سے تعجب ہو رہا ہے اور تمہارے انکار کی وجہ صرف یہی بن رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ایسے بندے پر نازل ہو رہا ہے جو تمہیں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام تم پہ آ گیا، تمہارے پاس آیا، اور ایسے بندے پر آیا ہے جو تم میں سے۔ اصل میں یہ پہلے بھی بات گزر چکی ہے کہ کافروں کو ایک بہت بڑا اشکال یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول وہ انسانوں کو کیوں بنا کر بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے رسول انسانوں کو ہی کیوں بنا کر بھیجا؟ یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ رسول اور پیغمبر انسان نہیں ہو سکتے،
تو انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھی ایسا نہ کرو، یہ تو تمہارا اشکال بے وجہ کا ہے، اس کی بات پہلے ہو چکی ہے کہ ظاہر دنیا پہ جب انسان بستے ہیں تو ان کے پاس نبی بھی انسان ہی آئیں گے۔ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ اللہ تعالیٰ نے پیغام مجھے اس لیے دیا تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور تاکہ تم اس کے بدلے میں تم پر رحم کیا جائے۔ لیکن نتیجے میں ان کافر قوموں نے انکار کیا، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی انکار کیا، تکذیب کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے بھی ایمان والے تھے ان کو ہم نے بچا لیا اور باقی سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ دنیا میں یہ اندھے بن کے چل رہے تھے، انہم کانوا قوما عمین، یہ اندھے بن کے زندگی گزار رہے تھے۔ جو اللہ کے احکامات سے آنکھیں موند لیتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے، حقیقت میں وہ اندھا ہی ہے۔ اس کے بعد قوم عاد کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے یمن کے علاقے حضرموت کے رہنے والے تھے، اور یہ بھی عرب تھے، لیکن بڑی قداور اور طاقتور قوم تھی، جن کے بارے میں سورۃ فجر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسی اللہ تعالیٰ نے کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں کی تھی، اتنی طاقتور قوم تھی۔ لیکن اپنی طاقت کے گھمنڈ پر انبیاء کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ ہود علیہ السلام نے ان کو آگے دعوت دی، وہی جو نوح علیہ السلام نے دعوت دی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ان کے جواب میں قوم نے کیا کہا؟ انا لنراک فی صفاحۃ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ صفاحت والے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ صفحات کا ترجمہ کرنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی، جیسے ہم کسی کو بے وقوف کہتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کے لیے انہوں نے اس طرح کا لفظ استعمال کیا، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ہود علیہ السلام نے جوابی کاروائی میں اس کی نفی تو کی ہے کہ بھی یہ جو تم بات کر رہے ہو ایسے نہیں ہے۔ یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میں بے وقوف نہیں ہوں لیکن میں تو اللہ کے رسول ہوں، میں امین ہوں، جھوٹا بھی نہیں ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں اپنے رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور تمہارے لیے میں خیر خواہ بھی ہوں تمہارا اور امانت دار بھی ہوں۔ انہوں نے بھی یہی کہا، اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، تمہیں اس بات سے تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر اس شخص پہ نازل کر دیا جو تم میں سے ایک مرد ہے، یعنی یہ کوئی انکار کی وجہ نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ انبیاء کے نبی کے انبیاء کی بشریت کا انکار یہ شروع سے ہی کافر کرتے آ رہے ہیں۔ کافروں کو یہ وتیرہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ نبی ہے تو انسان نہیں ہے، انسان ہے تو نبی نہیں ہے، اسی لیے وہ نبوت کا انکار کر دیتے تھے۔ اچھا، جب دعوت دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو قبول کر لو، تو کہنے لگے کہ اچھا آپ یہ دعوت لے کے آئے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے رہے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ عذاب ہم پہ لے آئیں۔ تو بجائے اس کے کہ دعوت کو قبول کرتے، بات کو مانتے، دعوت کو قبول کرنے کے بجائے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر جو عذاب آپ نے نازل کرنا ہے نا، جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ عذاب ہم پہ نازل کر دیجیے۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، انہوں نے کہا کہ بھی تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تو اللہ تعالیٰ کا آ ہی رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب بھی تم پہ نازل ہو ہی رہا ہے۔ اب تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو نام تم نے خود گھڑ رکھے ہیں، یعنی جن کو تم نے معبود بنا لیا ہے وہ خود تم نے نام گھڑے ہیں، بت تراشا اور بت تراش کے اس کا ایک نام رکھ لیا اور اس کو تم نے پوجنا شروع کر دیا، اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے۔ اب تم مجھے کہہ رہے ہو کہ عذاب لے آؤ، تو عذاب لانا میرے اختیار میں نہیں ہے، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہود علیہ السلام کو بچا لیا اپنی رحمت سے، اور جو ایمان والے تھے ان کو بچا لیا، باقی سب کو ہم نے ہوا کے عذاب سے تباہ و برباد کر دیا۔ ان کے بعد قوم سمود آئی، یہ بھی قوم عاد ہی کی نسل سے تھی، ان کو بھی آ کے صالح علیہ السلام نے دعوت دی، ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، معجزات میں تمہیں دکھا چکا ہوں۔ انہوں نے مطالبہ یہ کیا کہ جی یہ سامنے جو پہاڑ ہے، پہاڑ ہمارے سامنے پھٹے، اس کے اندر سے اونٹنے نکلے اور وہ گابن ہو آ کے بچہ جن دے، ہم مان لیں گے کیا واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکال دی، اور اونٹنی کو دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔
حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو یہ فرمایا کہ بھی اگر تم اب اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا، تم ایمان نہیں لاتے تو نہ لاؤ، لیکن اونٹنی کو تکلیف نہ پہنچانا، اگر تم نے تکلیف پہنچائی تو پھر اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ انہوں نے اونٹنی کو مار دیا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان پر عذاب مسلط ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس ساری کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم یہ اور کفر و شرک کی گناہوں کے ساتھ ساتھ ان میں ہم جنس پرستی کا گناہ بھی تھا، اور لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ بھی، اور اسی طرح قرآن پاک نے یہاں پہ یہ بھی بیان فرمایا ہے ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ یہ جو ہم جنس پرستی کا گناہ تھا، یعنی مرد سے اپنی لذت خواہش پوری کریں، یہ گناہ لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ سب سے پہلے یہ گناہ اس قوم میں شروع ہوا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی ایسا نازل فرمایا تھا جو کسی قوم پر عذاب نازل نہیں فرمایا تھا، کہ ان کا کام چونکہ الٹا تھا، جہاں خواہش پوری کرنے کی جگہ تھی، حلال کی جگہ سے خواہش پوری کرنے کے بجائے حرام جگہ پہ خواہش پوری کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی کو بھی الٹ دیا، اور اوپر والا حصہ نیچے اور نیچے والا حصہ اوپر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھر برسائے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پہ پتھروں کی بارش کی، پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم مدین قوم کا نام بھی ہے، اور علاقہ بھی اس قوم کے نام سے علاقہ بھی مدین کا کہلاتا ہے، جہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے ان کو وہاں کی نبوت ملی، اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ان کی قوم کے اندر کفر و شرک کے ساتھ ساتھ ایک گناہ ناپ تول میں کمی کرنے کا بھی تھا، کہ لیتے تھے چیز تو زیادہ لے لیتے تھے تول کر، اور دینی ہوتی تھی تو کم دیتے تھے۔ ان کو خاص اس بات کی دعوت دی فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اب تول کے اور پیمائش کر کے جو چیز دیتے ہو پوری پوری دو، اور لوگوں کی چیزوں کو کم کر کے ان کو نہ دو، اور زمین پہ فساد نہ مچاؤ۔ دوسرا، ان کے جو سردار اور کچھ لڑکے تھے بڑے، وہ یہ کرتے تھے، حرکتیں کرتے تھے کہ یہ چوکوں پہ بیٹھ جاتے تھے اور چوراہے پہ بیٹھ کر لوگوں کو تنگ کرتے رہتے تھے، اور جو شعیب علیہ السلام کی دعوت سننے کے لیے جا رہے ہوتے تھے ان کو روکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا لا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ، تم لوگوں کو جو ایمان لا رہے ہیں ان لوگوں کو دھمکاتے بھی ہو اور ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو، تو ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ لیکن بجائے وہ دعوت کو قبول کرنے کے شعیب علیہ السلام کے، شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یا تو تم بھی کفر کی طرف آ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں اپنے علاقے سے نکال دیں گے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا، 9 پارے کی پہلی آیت مبارکہ کے اندر، کہ یا تو تم بھی ہمارے دین پر آ جاؤ یا ہم تمہیں اپنے بستی اور اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا تم جو مرضی کر لو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہو کر میں کفر کرنا لگ جاؤں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، ہم اپنے اختیار سے تو ایسا کریں گے نہیں۔ اور وہ پھر اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگ گئے، جو سردار تھے، جو نافرمان تھے، جو متکبر لوگ تھے، کہ اگر تم نے علیہ باللہ شعیب علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا تو تم بڑے خسارے میں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر پھر اللہ کی طرف سے ایسی پکڑ آئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان پہ سخت قحط پڑا، شدید گرمی آئی، اور گرمی سے جھلس گئے وہ، اور پھر ایک بادل سا باہر نکلا، اور سارے لوگ یہ سمجھ کے باہر نکلے کہ بادل ہے، اس میں بارش برسے گی، ٹھنڈی ہوا چلے گی۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے بادل کے نیچے تو اس بادلوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آگ برسائی ان پر، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ قوم ہلاک ہو گئی تو ایسے تھے کہ لم یغنوا فیہا، جیسے وہ یہاں بستے ہی نہیں تھے۔ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسی علی قوم کافرین۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کے پاس سے جب گزرے اور گزرتے ہوئے کہنے لگے پریشان ہو کر اور افسوس کرتے ہوئے کہ اے میری قوم، میں تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا چکا تھا، اور میں تو تمہارے ساتھ خیر خواہی کرتا ہی رہا،
لیکن اب میں ایسی قوم پہ کیسے افسوس کروں جو قوم اللہ کی نافرمان تھی، اب افسوس کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اب ان قوموں کے واقعات، نوح علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی، شعیب علیہ السلام، ان قوموں کے واقعات بیان فرما کے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون، کہ ہم نے جتنی بھی بستیوں میں پہلے انبیاء بھیجے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ غصے میں آ کے ہم نے جلدی سے بس سب کو ہلاک کر دیا ہو، انہوں نے نافرمانی کی اور ہم نے فوراً ان پر عذاب مسلط کر دیا اور ان سب کو ہلاک کر دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے ان کو آزمایا دونوں طریقوں سے۔ ہم نے ان پہ تنگیاں بھی بھیجیں، تکلیفیں بھی بھیجیں، مالی طور پر ان کو پریشان بھی کیا تاکہ پریشان ہو کر کچھ طبیعت کے اندر نرمی آئے اور نبی کی دعوت کو قبول کر لیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں آئیں تو نعمت کے سامنے وہ جھک جاتے ہیں، تو ہم نے ثم بدلنا مکان سیئۃ الحسنۃ، پھر ہم نے وہ جو بدحالی تھی اس کو خوشحالی سے بدل دیا اور ہم نے ان کو مال و متاع دیا۔ تو دونوں صورتیں ان کے سامنے، ہم نے دونوں صورتوں سے ان کو آزمایا، لیکن جب دونوں چیزوں سے آزما چکے تو ان پہ تکلیفیں بھی آئیں، راحتیں بھی آئیں، تو بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، کہنے لگے قد مس آباءنا ضراء وسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، کہ یہ تو ہمارے باپ دادوں کو بھی ایسی تکلیفیں پہنچتی رہیں، ان پہ تکلیفیں بھی آتی رہیں، خوشحالیاں بھی آتی رہیں، بدحالی بھی رہی، خوشحالی بھی رہی، تو یہ تو ہوتے ہی رہتا ہے دنیا کے اندر۔ تو اس کو خواہ مخواہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو پکڑ سمجھنا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ یعنی اس کو بجائے وہ یہ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک الارم ہے اور ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے، جس طرح یہ چھوٹی تکلیف آئی ہے، خدا نہ خواستہ یہ عذاب کی صورت اختیار کر جائے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر آ جائے، اس طرف توجہ کرنے کے بجائے وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے باپ دادوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا، ہمارے ساتھ ہو گیا تو کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کو جو ہم نے ہلاک کیا ہے تو اچانک سے ایک دم سے نہیں کر دیا ہم نے ہلاک ان کو، کہ فوراً ہم نے پکڑا اور ہلاک کر دیا، بلکہ ان کے مختلف حالات بھیج کر ان کو آزمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر ان بستیوں کے رہنے والے، علاقوں کے رہنے والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دانے ان پہ کھول دیتے۔ اب یہ علاقے والے کیا، اب ان کا واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو مخاطب کر رہے ہیں، اور ان کو تو مخاطب کیا ہی تھا، اب میں اور آپ بھی مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ بستیوں والے، شہروں والے، علاقوں والے اس بات سے معمون ہو چکے ہیں، امن میں ہیں، ان یاتیہم باسنا بیاتن، کہ ان کو رات سوتے سوتے اللہ کا عذاب آ پکڑے، وہم نائمون، ان کو پتہ بھی نہ چلے سو رہے ہوں۔ اب امن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کیا یہ اس بات سے امن میں ہیں کہ دوپہر کو اپنے کام کاج میں لگے ہوں، کھیل کود میں لگے ہوں اور اللہ کا عذاب ان کو آ پکڑے۔ افامنوا مکر اللہ، کیا اللہ کی تدبیر سے یہ غافل ہو چکے ہیں، اطمینان میں ہو چکے ہیں؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ سے مطمئن وہی ہو جاتا ہے جو حقیقت میں خسارے والا ہے۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها، کیا ان لوگوں کو اس بات کی رہنمائی نہیں ملی، ہدایت نہیں ملی جو اب سرزمین پہ رہ رہے ہیں، ان کو اس بات سے خیال نہیں آ رہا کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو بھی ہلاک کر دیں جیسے ہم نے پہلوں کو ہلاک کیا۔ تلک القرآن نقص علیک من انبائها، یہ وہ علاقے ہیں جن کے واقعات ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، کر رہے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح معجزات لے کر آئے، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا اور اس پر ایمان نہیں لایا جس کو پہلے سے جھٹلا چکے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے اکثر کو ہم نے نافرمانی پایا، یہ کوئی عہد و پیمان کا لحاظ کرنے والے نہیں تھے۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی ابتدا یہاں سے کی اللہ تعالیٰ نے جب وہ فرعون کے پاس آئے۔ اس سے پہلے واقعہ ان کی پیدائش کا، پھر ان کا مدین میں جانا، وہاں سے نبوت کا ملنا، یہ واقعہ تفصیل سے سورۃ قصص کے اندر اور اسی طرح سورۃ طٰہٰ کے اندر آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پہ تو فرعون کے سامنے جب موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں دعوت لے کر، تو فرعون نے کہا کہ اچھا کوئی معجزہ دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دو معجزات دکھائے، ایک تو عصا پھینکا وہ اژدہا بن گیا، اور دوسرا بغل میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالا تو وہ چمکدار بن گیا۔ تو فرعون کے جو قوم کے سردار تھے، جو اس کے حواری تھے، جو ساتھ وزراء تھے سمجھ لیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے
اب ایسا کرو کہ اس کے لیے یہاں کے جادوگروں کو جمع کرو۔ چنانچہ جادوگروں کو بلا لیا گیا، اور جادوگروں نے آ کے فرعون سے یہ کہا کہ جی اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں انعام بھی ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں انعام بھی ملے گا، بلکہ سب سے بڑا انعام یہ کہ تم میرے مقرب بن جاؤ گے۔ تو وہ جادوگر جتنے بھی تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھی آپ پہلے پھینکیں گے یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ کرو اپنا جو کرنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی رسیاں لاٹھیاں ڈالی میدان کے اندر، اور وہ سحروا اعین الناس واسترهبوهم، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا اور لوگوں کو خوب ڈرایا۔ وجاءوا بسحر عظیم، اور بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ یعنی وہ جو رسیاں تھیں وہ چلتے پھرتے سانپ نظر آنے لگ گئے ان کو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ بھی اپنی لاٹھی ڈال دیجئے۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ سارے جتنے انہوں نے سانپ بنائے تھے سب کو نگلنے لگ گئے۔ اب جادوگر جو ماہر تھے جادو کے وہ فوراً سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو معجزہ ہے یہ نبی کا معجزہ ہو سکتا ہے، یہ جادو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ فن کے ماہر تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا فن نہیں ہے۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین والقی السحرۃ ساجدین، وہ بے ساختہ سجدے میں گر گئے اور یہ کہنے لگ گئے کہ ہم تو رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ فرعون نے کہا تم میری اجازت کے بغیر ہی ایمان لے آئے، میری اجازت سے پہلے ایمان لائے؟ لگتا یہ ہے کہ تم نے آپس میں شہر میں بیٹھ کر آپس میں ساز باز کر کے تم نے مشورہ کر کے آپس میں یہ ترتیب بنائی ہے اور تم سارے آپس میں ملے ہوئے ہو، لہذا میں تمہیں سزا یہ دوں گا کہ تم سب کے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، دایاں ایک ہاتھ اور ایک اس کے مخالف سمت کا پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو اکٹھے سولی پہ چڑھا دوں گا۔ لیکن وہ ایمان اتنا ان کا پختہ ہو چکا تھا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے کہ انہوں نے کہا کہ جی جو تم نے کرنا ہے کر لو، اب ہم اس سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن جب اتنا لوگ جتنے بھی وہ آئے تھے جادوگر وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، اور بنی اسرائیل بھی ایمان لا چکے تھے، تو فرعون ان کو فوری طور پر کوئی سزا نہیں دے سکا۔ دھمکی تو اس نے لگائی کہ میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا، تمہارے پاؤں ہاتھ کاٹ دوں گا، لیکن بظاہر وہ کوئی سزا دے نہیں سکا۔ جب یہ لوگ واپس چلے گئے تو فرعون کے حواریوں نے کہا، جو اس کے درباری تھے، انہوں نے کہا جی آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا، ان کی قوم کو بھی چھوڑ دیا، وہ تو زمین پہ فساد مچاتے پھریں گے، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، وہ آپ کو بھی چھوڑ دیں گے، آپ کی بھی نہیں مانیں گے۔ تو فرعون نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنے درباریوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہنے لگا کہ میں ان کے بیٹوں کو ابھی، یہ ہم ان پہ غالب ہیں، یہ ہمارے ماتحت ہیں، ان کو قتل کریں گے، ان کے مردوں کو قتل کر دیں گے، عورتوں کو خدمت کے لیے زندہ چھوڑ دیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس زمین کا وارث جس کو چاہتے ہیں بناتے ہیں، اور متقیوں کو اللہ تعالیٰ انجام ان کا صحیح کرتے ہیں، یہ زمین کے مالک اللہ تمہیں ہی بنا دیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر فرعونیوں پر مختلف عذاب آنا شروع ہو گئے۔ جیسے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نا کہ جب ہم نے کہیں پہ نبی بھیجے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اچانک ہم نے ان کو سزا دے دی ہو، ان پر عذاب نازل کر دیا ہو، بلکہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، آیت نمبر 94۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جب بھی ہم نے نبی بھیجے ہیں تو ہم نے ان کو دونوں طرح سے آزمایا ہے، اور آزمانے کے بعد پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی، چنانچہ یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، چھوٹے چھوٹے عذاب ان پر آنا شروع ہو گئے۔ اور پہلے اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب یہ بھیجا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پانی کا طوفان آیا جس کی وجہ سے کھیتیاں ان کی برباد ہو گئیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ آپ اللہ کے حضور دعا کریں یہ عذاب ہٹ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ دعا کی، وہ عذاب ہٹ گیا، پھر سرکشی پہ آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جراد، ٹڈی دل کا عذاب بھیج دیا، انہوں نے فصلیں کھا لی۔ پھر توبہ کرنے لگ گئے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ عذاب ہٹ گیا، پھر سرکشی پہ آ گئے۔ پھر جوؤں کا عذاب آ گیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، کھانے پینے کی چیزوں میں خون آ جاتا تھا، کھانے پینے کی چیزوں میں مینڈک آ جاتے تھے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ان پر اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے، لیکن وہ ہر عذاب جب آتا تھا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دعا کرتے تھے، التجا کرتے تھے کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے تو ہم اللہ کے حضور توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے۔ لیکن جو ہی عذاب ٹلتا تھا پھر اپنی سرکشی پہ آ جاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آخر میں جا کے پھر ہم نے ان کو
ایسا پکڑا کہ ہم نے سمندر میں ان کو تباہ و برباد کر دیا اور غرق کر دیا، اور اس سرزمین کا جس سرزمین میں ہم نے برکتیں نازل کی تھیں، یعنی شام کا علاقہ، خاص طور پہ فلسطین کا علاقہ، اس کا مالک ہم نے بنا دیا بنی اسرائیل کو۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کافی عرصہ بعد ہی اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، جب یہاں سے نکل کر یہ سمندر پار کر کے گئے تھے اور پھر وادی تی کے اندر کوئی 40 سال رہے اور اس کے بعد پھر فلسطین میں داخل ہوئے تھے۔ جب سمندر پار کر کے فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا اور سمندر پار کر کے آگے نکلے، تو بنی اسرائیل نے یہاں پہ ایمان بھی لے آئے، پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لے آئے اور صبر سے کام بھی لیتے رہے۔ لیکن جب یہ سمندر پار کر کے آگے نکلے ہیں تو پھر مختلف طریقوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان بنی اسرائیل نے ستایا بھی بہت۔ سارے تو نہیں، لیکن ان میں بہت سے ایسے تھے جنہوں نے ستایا بھی، اور بہت سے ایسے بھی تھے جو بڑے فرما برداری والی زندگی گزارتے رہے۔ تو آگے نکلتے ہی انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، ہمیں بھی ایسا ہی الہ بنا دیں جیسے انہوں نے بت بنا رکھے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم تو بڑے جاہل لوگ ہو کہ ہم فرعون سے بچ کے یہاں پہ نکلے ہیں، اور جس اللہ پر ایمان لا کر جس اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی اس کو چھوڑ کر تم بتوں کے پیچھے پڑ رہے ہو، جو بت خود تراشتے ہو اور خود ان کو بنا کر ان کی پوجا کرنے لگ جاتے ہو۔ یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہے؟ چنانچہ ان کو یہاں سے سمجھا کے آگے لے گئے۔ تو بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتابیں، کوئی قانون ہمیں مل جائے، کوئی کتاب مل جائے جس کو ہم پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا کہ آپ کوہ طور پر آئیں، 30 دن کا اعتکاف کریں، آپ کو کتاب دے دیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق 10 دن کا اور اضافہ کر کے 40 دن ایک چلہ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف کیا، اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ گئے۔ اور پیچھے چھوڑتے ہوئے ان کو 2 باتیں کہہ گئے تھے، اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، ایک یہ کہ ان کی اصلاح کرتے رہنا، اور دوسرا یہ کہ فساد کرنے والوں کی اتباع نہ کرنا۔ گویا 2 کام دے گئے، احقاق حق اور ابطال باطل، حق کو واضح کرتے رہنا اور باطل کی تردید کرتے رہنا، سمجھاتے رہنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب ہمارے وقت مقررہ پر آئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا، تو یہاں پہ شوق یہ بڑا، اللہ کے حضور درخواست کی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ مجھے بالکل نہیں دیکھ سکتے۔ دنیا کے اندر دیکھنے کی طاقت اللہ نے کسی آنکھ کو نہیں دی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے دنیا میں۔ ہاں، اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں، پہاڑ پہ ہم اپنی تجلی ڈالتے ہیں، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ رکا رہا تو آپ بھی دیکھ سکیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی پہاڑ پہ پڑی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ ہوا تو پھر عرض کرنے لگے سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اللہ آپ پاک ہیں، میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ موسیٰ، میں نے آپ کو لوگوں میں سے منتخب کر لیا، اپنا پیغام دینے کے لیے اپنا رسول بنایا ہے آپ کو، اور آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے، لہذا جو آپ کو ہم دے رہے ہیں ان کو لے لیں اور شکر گزاروں میں سے رہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے لوحات پر، تختیوں پہ لکھی ہوئی تورات موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دے دی، اور وہ لوحات اور وہ دعوت لے کر بنی اسرائیل کے پاس آ گئے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، یہ آیت نمبر 148 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادھر تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، وہاں سے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب مل رہی ہے، اور پیچھے جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے وہ جو زیورات نکلتے ہوئے، اس سے نکلنے سے پہلے انہوں نے بنی اسرائیل نے قبطیوں سے، فرعونیوں سے کچھ زیورات ادھار مانگے ہوئے تھے۔ کچھ ان کی شادی کا موقع تھا اور اچانک رات کو نکلنے کا حکم ہو گیا، تو وہ زیورات ان کے پاس ہی تھے۔ یہ سمندر پار کر کے آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو وہ زیورات سارے وہ سامری نے اکٹھے کیے، جو ان کے ساتھ منافق تھا، حقیقت میں مسلمان نہیں تھا، لیکن مسلمانوں والی اس نے شکل بنائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بچا لیا تھا۔ اس نے وہ سونے کا کو پگھلا کر اس کا بچڑا بنایا، اور اس کے اندر سے آواز آنے لگ گئی۔ وہ اس طرح کا بنایا کہ اس کے اندر سے ہوا جب گزرتی تھی تو آواز آتی تھی۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہی تو تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا الہ ہے، معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے بھول کے کوہ طور پہ چلے گئے۔
لوگوں نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ وہ جو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں بت بنا دیں، ان کو بنا بنایا بت مل گیا، اور اس کے اندر سے آواز بھی آتی تھی۔ آواز کوئی ایسی تو نہیں ہوتی تھی جس کا وہ یہ بات کریں اور وہ جواب دے، لیکن ہوا کی کراسنگ کی آواز کو ہی وہ آواز سمجھتے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، ان کو پتہ چلا تو بڑے غصے سے واپس آئے اور آ کے کہنے لگے بئس ما خلفتمونی من بعدی اعجلتم امر ربکم، تم نے اتنی ہی جلدی مچا لی تھی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، جلدی سے وہ جو لوحات تھے جس پہ تورات لکھی ہوئی تھی وہ نیچے رکھے، اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو سر سے پکڑ کے کھینچنے لگ گئے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا یبن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں جائے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھ رکھا تھا اور مجھے قتل کرنے تک یہ پہنچ چکے تھے، لہذا آپ میری وجہ سے دشمنوں کو خوش نہ کریں اور مجھے ظالموں میں سے نہ سمجھیں کہ میں بھی، انہوں نے ظلم کیا تو میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ ایسا نہیں تھا، میں تو سمجھاتا رہا لیکن یہ باز ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، اور ہمیں اپنی رحمت خاصہ میں جگہ عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آئے گا، ذلت بھی آئے گی۔ چنانچہ ان پہ عذاب یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ ان کی توبہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ چنانچہ کئی لوگ قتل ہوئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، وہ تورات کو پکڑا، پڑھ کر ان کو سنایا، تو ان لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں کیا پتہ کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ تو ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے خود سن نہ لیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر گئے، اور وہاں جب گئے تو وہاں جا کر انہوں نے اللہ کا کلام سنا، اور اللہ کا کلام سن کر کہنے لگے کہ جی ہمیں کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ ہی بول رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، ہم تو، یہ سورہ بقرہ میں بات گزر چکی ہے، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ کھلی آنکھوں دیکھ نہ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کڑک پڑی عذاب آیا اور یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی کہ اللہ یہ تو ہلاک ہو گئے، بنی اسرائیل تو پہلے میرے خلاف ہیں، آپ اگر ان کو مارنا ہی تھا تو آپ ان کو پہلے ہی مار دیتے، آپ ان کو زندگی دے دیں اور یہ جا کے تاکہ واپس جا کے میری گواہی دے دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور انہوں نے واپس جا کے پھر بھی شرارت یہ کی کہ جا کے کہنے لگے کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ کا کلام تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جتنے احکام پر عمل ہو سکتا ہے کر لو، اگر مشکل ہو تو چھوڑ دو، تب بھی کوئی حرج نہیں۔ تو مختلف طریقوں سے یہ بنی اسرائیل، ان کے کچھ لوگ، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستاتے اور پریشان کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اے اللہ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے خوبی اور بھلائی لکھ دیں، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دیں، ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں ان کے لیے بھلائی لکھ دوں گا، خیر لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کریں گے، جو زکوٰۃ دیتے رہیں گے، اور جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرمایا کہ جو آیات پر ایمان لائیں گے ان کو ہم دنیا آخرت کی خیریں عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم بنی اسرائیل یہ بات تک بھی رہے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ بھی جو میرے رسول امی پر ایمان لائیں گے۔ اور یہ مشہور تھا کہ یہ خاص طور پہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، یہودی تھے، یہ عربوں کو امی کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے رسول امی پر جو ایمان لائیں گے، ان کی جو اتباع کریں گے، تو یہ اشارہ گویا کہ اس طرف کر دیا تھا کہ میرے آخر میں ایک رسول ایسے آئیں گے جو عربوں میں سے ہوں گے، بنی اسماعیل میں سے ہوں گے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوں گے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ نبی جن کا تذکرہ یہ اپنے پاس کہ تورات میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں، انجیل میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اس وقت تو تورات اور انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور آپ کی صفات موجود تھیں، آج باوجود تحریف ہو جانے کے اس میں انجیل میں اور تورات میں بہت زیادہ تعریف ہو گئی ہے، اس کے باوجود آج بھی ایسی وہاں پہ تورات اور انجیل کے اندر ایسی باتیں موجود ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں ملتی ہیں، پیشن گوئیاں موجود ہیں۔
یأمرہم، آگے اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان فرما رہے ہیں کہ اس نبی کی، وہ نبی کیا ہوں گے، نیکی کا حکم کرتے ہوں گے، برائی سے منع کرتے ہوں گے، پاکیزہ اور ستھری چیزیں حلال کرتے ہوں گے ان کے لیے، اور جو گھن آور چیزیں ہیں، خباثت جن کی طبیعت کے اندر ہے، ناپاک چیزیں ہیں، وہ ان کو حرام قرار دیتے ہوں گے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان سے جو بوجھ ہے وہ ہٹائیں گے۔ بوجھ سے مراد ہے جو بوجھ الاحکام تھے، بنی اسرائیل پہ سخت سخت احکام تھے، وہ اللہ کے رسول ختم کریں گے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو انہوں نے خود اپنے گلے میں طوق ڈال رکھے ہیں، کچھ بوجھ، کچھ رسم و رواج اپنے اوپر خود ڈال رکھے ہیں، اللہ وہ نبی جو آئیں گے وہ بوجھ بھی ان سے ہٹا دیں گے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو اس نبی پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کی مدد کریں گے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کریں گے جو ان کے ساتھ نازل ہوگا، وہ کامیاب ہوں گے پورے پورے۔ اس نور کی اتباع کریں گے جو نور اس نبی کے ساتھ نازل ہوگا۔ تو نبی کے ساتھ نور جو نازل ہوا وہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ تو قرآن کو ہی اللہ تعالیٰ نے نور کہا ہے، جیسا سورہ مائدہ میں گزر چکا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آ چکی ہے۔ یہ کتاب مبین ہی نور ہے۔ پھر یہ بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر، یعنی پیچھے بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ ان کو، سارے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو بھی اور سارے لوگوں کو مخاطب کر کے یہ دعوت دے دیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو، اے ساری دنیا کے انسانوں، میں تم سب کی طرف سے اللہ کا رسول ہوں، اور اس اللہ کا رسول ہوں جس کی بادشاہت آسمان و زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، لہذا تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس رسول پر ایمان لاؤ جو نبی ہیں، امی ہیں، اور جو اللہ پر اور اللہ کے سارے کلمات پر خود بھی ایمان لاتے ہیں، لہذا انہیں پر تم بھی ایمان لاؤ اور ان کی اتباع کرو۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، یہ پیچھے بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مختلف انداز سے ستایا، تنگ کرتے رہے۔ اس سے خیال اور تصور ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید سارے بنی اسرائیل ہی ایسے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ نہیں، سارے ایسے نہیں تھے، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ہدایت پر تھے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو حق پر چلتے تھے اور حق کے مطابق ہی وہ فیصلے بھی کرتے تھے، اس پر دوسروں کو بھی لاتے تھے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ہم نے پھر 12 قبیلے بنا دیے، اور 12 قبیلوں نے جب موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی اور کہا کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، وہ وادی تیہ کے اندر، صحرا کے اندر، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پتھر پہ لاٹھی مارے، پتھر پہ لاٹھی ماری، 12 چشمے جاری ہو گئے، اور ہر قبیلے کے لیے علیحدہ چشمہ جاری ہو گیا۔ آگے وہی واقعہ جو پیچھے سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم یہ من و سلوہ کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں، اب ہم سبزیاں اور غلہ کھانا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو شہر میں داخل ہو جاؤ، چنانچہ وہ شہر میں داخل ہو گئے، لیکن داخل ہوتے ہوئے بھی اللہ کی نافرمانی کرتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ معافی مانگتے ہوئے جانا، وہ بجائے معافی مانگنے کے وہ غلہ مانگتے ہوئے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے جانا، وہ بجائے سجدہ کرنے کے وہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ اس کے بعد انہی بنی اسرائیل کی آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت عرصہ بعد داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بستی کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یعنی بنی اسرائیل کی گویا یہودیوں کی سرشت اور ان کی طبیعت کے اندر ہی شرارت تھی۔ تو ایک بستی والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن، ان کی عبادت کا دن تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن ان کو کام کاج کرنے سے منع کیا، اور خاص طور پہ وہ سمندر کے کنارے رہتے تھے، ان کا کام جو تھا وہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کے آگے فروخت کرنا، بیچنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ہفتے والے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ اب وہ شروع میں تو یہ کرتے تھے کہ ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ ظاہر ہوتی تھی، سامنے آ جاتی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا، تو ہفتے دن وہ پکڑتے نہیں تھے۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا کہ وہ ہفتے والے دن ان کو شکار تو نہیں کرتے تھے، لیکن اس کو چھوٹا حوض بنا لیا، ادھر پانی کھول لیا، چھوٹے حوض میں مچھلیاں آ گئی، ان کو بند کر دیا، اتوار والے دن جا کے اٹھا لیتے تھے، پکڑ لیتے تھے۔ اور بعض ایسے تھے وہ ہفتے والے دن جال لگا لیتے تھے، اور ہفتے والے دن جال لگا کے اس میں پھنس جاتی تھیں، اتوار کو جا کے پکڑ لیتے تھے۔ اور پھر آگے چلتے ہوئے
انہوں نے ہفتے والے دن باقاعدہ شکار کرنا شروع کر دیا۔ ان کے وقت کے جو نبی تھے انہوں نے ان کو سمجھایا، جو لوگ تھے ایمان والے سمجھاتے رہے لیکن وہ باز نہیں آئے۔ اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا، وَاسْأَلُوا مَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، آپ دیکھیے ان بستی والوں کا ان سے پوچھیے حال جو سمندر کے کنارے رہتے تھے، جنہوں نے ہفتے والے دن شکار کرنے میں سرکشی کی حد سے بڑھ گئے اور شکار کرنے لگ گئے۔ اذ قالت امۃ منہم لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، یہاں پہ 3 طرح کے لوگ بن گئے تھے۔ ایک وہ تھے جو شکار کرنے والے، دوسرے وہ تھے جو ایک عرصہ تک سمجھا کے اب مایوس ہو چکے تھے، اور تیسرا طبقہ وہ تھا جو آخر تک ان کو سمجھاتا رہا۔ تو جو سمجھا کے مایوس ہو چکے تھے وہ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو اب بھی ان کو سمجھا رہے تھے کہ آپ ان لوگوں کو کیوں سمجھا رہے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے، اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ تو جو دعوت دینے والے تھے انہوں نے کہا جی ہم اس وجہ سے ان کو سمجھا رہے ہیں۔ 2 باتیں بیان کی، ایک تو یہ کہ معذرت الی ربکم، تاکہ قیامت والے دن اگر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو ہم اللہ کے حضور ہمارا عذر ہو کہ اللہ ہم تو آخر تک سمجھاتے رہے، اور دوسری وجہ یہ ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہو سکتا ہے ہمارے ابھی بھی ہمیں ان سے امید ہے، ہم نا امید نہیں ہوئے، مایوس نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے اب بھی یہ مان جائیں۔ تو یہاں پہ 2 اصول ہمارے سامنے، 2 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ داعی کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، داعی کو کبھی بھی کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور دعوت کے کام کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، اس کو چلتے رہنا چاہیے، چلاتے رہنا چاہیے۔ اور دوسرا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا جو کہ آخر میں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کہ جب ہم نے ان کو جو نصیحتیں کی گئی تھیں ان نصیحتوں کو انہوں نے بھلا دیا تو ہم نے جو برائی سے بچنے والے تھے ان کو تو ہم نے نجات دے دی اور ظالموں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ تو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شکار کرنے والے تھے ان پر عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، اور جو روکنے والے تھے اور اسی طرح جو دعوت دے دے کے مایوس ہو چکے تھے، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ یہ بعض لوگ عام طور پہ یہ بیان کر دیتے ہیں کہ جی ایک تو وہ تھے جو شکار کرنے والے تھے، دوسرے وہ تھے نہ شکار کرتے تھے نہ روکتے تھے، اور تیسرے روکنے والے تھے، تو روکنے والے بچ گئے اور دوسرے دونوں پکڑے گئے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بیان کیا کہ جو شکار کرنے والے تھے ان کو اللہ نے عذاب دیا، جو روکنے والے تھے وہ بچ گئے، اور جو روکتے بھی نہیں تھے وہ بھی اصل میں پہلے روکتے رہے لیکن اب ان کا خیال یہ تھا کہ اب روکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو عذاب سے بچا لیا، اور جو شکار کرنے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں پکڑ لیا۔ اس لیے فقہاء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ نہی عن المنکر، گناہ سے روکنا واجب ہے، لیکن ایسی جگہ پہ اگر آپ کو غالب گمان یہ ہے کہ ہمارے روکنے سے یہ رکیں گے نہیں بلکہ اور شرارت کریں گے، تو وہاں اگر نہیں روکتے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ تو یہ لوگ جو نہیں روک رہے تھے یہ اصل میں روک کر مایوس ہو چکے تھے، یہ نہیں تھے کہ یہ کہتے تھے ہمیں کیا لگے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بچا لیا، اور جو شکار کرنے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جس بندے کو خدا نہ خواستہ گناہ کے مواقع جس بندے کے سامنے زیادہ آ رہے ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ میں آ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔